بچوں، آج ہم نوم جماعت میں ایک نئی غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہماری غزل کا نام ہے غزل نمبر 1، جس کے شاعر ہے سید غلام حسین چشتی ایلچ پوری۔ انہوں نے اس غزل کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ تو اگر اس چینل پہ آپ نئے ہو تو میرے چینل کو ضرور شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ آئیے ہم اپنے چینل کی شروعات کرتے ہیں۔ غزل نمبر 1، جس کے شاعر ہے سید غلام حسین چشتی ایلچ پوری۔ عام طور پر شمالی ہند کو اردو ادب کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے۔ اردو کے اہم شاعراں مثلاً میر غالب، سعدہ دور وغیرہ اس خطے میں ابھرے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں جنوبی ہند میں قلی قطب شاہ ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی وغیرہ مشہور ہوئے۔ سید غلام حسین چشتی ایلچ پوری نے وسط ہند میں شعر سخن جمع جلائی جان پہچان۔ سید غلام حسین چشتی ایلچ پوری 1718 میں ایلچ پوری برار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید غلام حسین کرامت بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے وطن کچوچا یوپی کو چھوڑ کر ایلچ پوری میں سکونت اختیار کی تھی۔ ابھی ہمارے جو شاعر سید غلام حسین چشتی ایلچ پوری ہندوستان میں اس سے تعلق رکھتے ہیں، جس طرح ان کی پرورش ہوئی، اس طرح وہ 1718 میں پیدا ہوئے، ایلچ پور میں پیدا ہوئے، پھر وہاں پہ انہوں نے تعلیم مکمل کی۔ پھر بعد میں جیسے اپنے وطن کچوچا کو یوپی کو چھوڑ کے وہ ایلچ پور میں دستیاب ہو گئے۔ سید غلام حسین پر اپنے والد کی صوفیانہ تعلیمات کے گہرے اثرات پائے۔ دیگر صوفیہ کی طرح وہ بھی مذہبی رواداری، ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے۔ ان کی نظم یک نامہ رنگ قومی یکجہتی کو فروغ دینے والی ہے۔ قلندر نامہ، جگان نامہ، سکھی نامہ، ادھورا اودھ نامہ بھی اسی قبیل کی نظمیں ہیں۔ انہوں نے اردو دیوان کے علاوہ ایک فارسی دیوان بھی چھوڑا۔ غلام حسین ایلچ پوری کا انتقال ایلچ پوری میں 1755 میں ہوا تھا۔ ابھی یہاں پہ جیسے بچوں، آج جو ہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے شاعر سید غلام حسین چشتی ایلچ پوری ہے، جس طرح انہوں نے اس غزل کو خوبصورت انداز میں بیان کیا، جس طرح وہ یوپی میں پیدا ہوئے، جہاں پہ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اور پھر بعد میں انہوں نے طرح طرح کے غزلیں اشعار لکھنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ چاہتے تھے میں اچھی طرح سے اپنی غزلیں کو لکھوں تاکہ میری یہ کتابیں افسانے شائع ہو۔ پھر ایلچ پوری جو ہے، ان کا انتقال 1795 میں ہوا۔ تو آئیے ہم اپنے غزل کی شروعات کرتے۔ شاعر ہماری غزل میں بیان کیا کرنا چاہتا ہے؟ درد دل غیر کو بتا دوں کیا، کوئی ہمدرد نہیں سنا دوں کیا۔ ابھی یہاں پہ درد دل، جیسے شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ جیسے ہمارا جو محبوب، جیسے ہم کسی کو بھی پسند کرتے، ضروری نہیں جیسے کسی کو بھی ہم پسند کرتے تھے، یہاں پہ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے، تو اپنے محبوب کو یہ دل حال سنا رہا ہے۔ درد دل غیر کو بتا دوں کیا، کوئی ہمدرد نہیں سنا دوں کیا۔ مطلب جیسے ہمارا جو بھی ٹینشن رہتا، جو بھی مسائل رہتے، جس وجہ سے ہم پریشان ہوتے، ہم سارا درد حال اپنے محبوب کو بتاتے تاکہ ہمیں سکون ملے، تاکہ وہ ہمیں صلاح مشورہ دے۔ زخم سینے کے میرے سینے کو کوئی جرح نہیں سلا دوں کیا۔ مطلب یہاں پہ شاعر اتنا تکلیف میں ہے کہ وہ اپنے محبوب سے اپنے سارے دل حال کو بیان کر رہا ہے کہ میں کس طرح جیوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میری ساری پریشانی مصیبت کو تو حل عطا فرما، میری کیا جرح، مطلب میرے زخم ایسے سینے میں چڑھ گئے ہیں، کوئی جرح نہیں، کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ گل کے پانی ہوا ہے خون جگر، دل کے ٹکڑے کسے دکھا دوں کیا۔ اب یہاں پہ شاعر اتنا اداس ہے، اتنا پریشان ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مطلب میرا جو غم ہے خون کے، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میں اس قدر پریشان ہوں، بے حال ہوں۔ اپنے انکھا کی کیفیت کہہ کر چشمے نرگس کو قطع رلا دوں کیا۔ مطلب اس طرح کر رہا ہے جیسے اگر ہم کسی بھی پریشانی یا مسائل میں مبتلا ہوتے، اس قدر ہم کافی پریشان ہوتے، تو شاید اپنے محبوب سے یہی مخاطب یہی کر رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے کہ میں کس طرح اپنی کیفیت کو ظاہر کروں، اس طرح کروں کہ رو کے ظاہر کروں کہ زبان سے ظاہر کروں۔ بول سوسن زباں سو حال اپنا، گنچا بستہ لب ہنساؤں کیا، داغ سینے کا اپنے دکھلا کر، گل لالہ کو دل جلاؤں کیا، رواسری سب رب حضور حسین، ہاتھ خالی ہو اب لے جاؤں کیا۔ ابھی شاید یہ کہہ رہا ہے کہ میں کس طرح اپنا غم حال بیان کر رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، رو کے بیان کروں کہ ہنس کے بیان کروں، کہ میرے دل تو اتنے چھنی ہو گئے ہیں
جس طرح کوئی دشمن میرے سینے پہ دل کو مطلب چھنی کر دیا ہے، میرا داغ میرے سینے پہ اس طرح بے حد داغ ہو چکے ہیں، میرا دل جل رہا ہے، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا کروں، میرے ہاتھ خالی ہے، میں بالکل اداس ہو چکا ہوں کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب کر رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو آئیے اس غزل کے ذرا معنی دیکھیں گے۔ بتا دوں بتاؤں سناؤں غزلے کی کافیوں کا، سناؤں پرانی طرز کا، نئی نہیں ذرا آپریشن کرنے والا، انکھا آنکھیں، نرگس ایک پھول کا نام جو آنکھ کی طرح ہوتا ہے، کتے کو سوسن ایک پھول کا نام، گنچا بستہ لب منہ بند کر لی، سو سے ہاتھ لے جاؤ۔ تو مجھے امید ہے یہ غزل آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔